وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آج ربیع الآخر کی 8ویں تاریخ ہے. انشاءاللہ دوشنبہ یعنی سوموار کے دن پیر پیراں میر میرا شاہ جیلاں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسلمان نذر و نیات پیش کریں گے. 11ویں شریف دوشنبے کو دن اسی موقع کی مناسبت سے اگرچہ آپ اس آیت مقدسہ کے تعلق سے خود عبد المدارس کی مسجد میں اور محلے میں بھی بار بار خطاب سماعت فرما چکے ہیں. معزز سامعین، آج کے مختصر سے وقت میں ہم جس ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آیت مقدسہ کو موضوع سخن بنایا ہے، ان کا نامی اسم گرامی عبد القادر ہے. کنیت ابو محمد ہے. لقب جو زیادہ مشہور ہے وہ محی الدین ہے. عبد القادر ابو محمد محی الدین جیلانی، یوں تو بے شمار القاب و آداب امت نے آپ کو عطا فرمایا ہے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ جمعہ کے دن بہت مشہور قصبہ تھا جیلان و گیلان، جسے جیل و گیل بھی کہا جاتا تھا. اشراف کے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ جمعہ کے دن 470 ہجری یہ آپ کی پیدائش ہے، اور تحقیقی قول کے مطابق 17 ربیع الثانی یا پھر بعض سیرت نگاروں کے قول کے مطابق
11 ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بہت مختصر و شارٹ لفظوں میں ولادت اور وصال کی تاریخ یاد رکھیے۔ والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست، والدہ محترمہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ، نانا شیخ عبداللہ سومئی، پھوپھی سیدہ عائشہ، یہ پورا گھرانہ اولیاء کرام پر مشتمل تھا۔ جس خاندان میں آپ نے آنکھیں کھولی، والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عابد و زاہد، بہت بڑے شجاعت کے پیکر، جہاد سے بے پناہ محبت فرمانے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے شخصیت، جن کی عبادت کو دیکھ کر حضرت مولا علی کی عبادت یاد آتی تھی، جن کا چہرہ دیکھ کر حضرت مولا علی کا چہرہ یاد آتا تھا۔ والد محترم کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور آپ کی والدہ حضرت ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ، یہ خود بڑی ہی نیک پاکیزہ سیرت ولیہ تھی۔ ان کا سلسلہ نسب سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اس طرح آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے آپ حسینی سادات میں سے ہیں۔ معزز سامعین، آپ کا جو حلیہ تھا، یعنی آپ کا جسم کیسا تھا؟ قد میانہ تھا، جسم لاغر و کمزور تھا، سینہ کشادہ تھا، پیشانی چوڑی تھی، سر بڑا تھا، چہرے پر گھنی داڑھی تھی، آواز بہت پرکشش اور بہت بلند تھی۔ ہزاروں کے مجمع میں آپ جب تقریر فرماتے تھے، وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ جس طرح سامنے بیٹھنے والا آپ کی گفتگو سنتا تھا، ایسے ہی مجلس کے منتہا پر بیٹھنے والا بھی آپ کی گفتگو سنتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا، حضور آپ کو اپنی ولایت کی اطلاع کیسے ہوئی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب میری عمر 10 سال کی تھی اور میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو جب میں مکتب میں پہنچتا تھا تو اس سے پہلے غیب سے ایک آواز آتی تھی، افسحوا لولی اللہ، اے طلبا اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ اور یہ آواز بار بار آتی تھی۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رسم بسم اللہ خوانی کے لیے ایک عالم کے پاس آپ کو لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے، 2 زانو مؤدب ہو کر آپ استاد کے سامنے بیٹھ گئے۔ استاد نے رسم بسم اللہ خوانی کراتے ہوئے کہا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا کہہ کر استاد خاموش ہو گیا۔ اب آپ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اور پھر الحمد سے لے کر کے 17 قرآن پاک کے پارے اپنے استاذ کو انہوں نے سنا دی۔ پیدائشی ولی تھے۔ استاد حیرت میں پڑ گیا اور استاد نے پوچھا بیٹا تم کو یہ 17 پارے کب اور کس نے پڑھا دیا؟ ان کا جواب سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 17 پارے کی حافظہ تھی۔ گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے بھی وہ ہمیشہ قرآن کریم پڑھا کرتی تھیں اور میں ان کے شکم میں قرآن کریم کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عورتیں جب امید سے ہوں، حمل ہو، انہیں یہ چاہیے کہ گندے تصورات، گندے خیالات، گندی باتوں سے دور رہ کر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل پڑھیں، نماز پابندی سے پڑھیں، کیونکہ ان کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ جس طرح ان کے تصورات اور خیالات ہوں گے اس کا اثر اس پیدا ہونے والے بچے پہ بھی ضرور پڑتا ہے۔ معزز سامعین، بہت مختصر وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اپنے وطن ہی میں مختلف اساتذہ سے قرآن کریم کا حفظ کرنے کے بعد جو مروجہ تعلیمات تھیں بہت کم عمر ہی میں آپ نے اس میں مکمل کامیابی حاصل فرما لی۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کی نے آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک جب 18 سال ہوئی، ایک دن یہ چھت پہ چڑھے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میدان عرفات قائم ہے اور حجاج میدان عرفات میں جمع ہو کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہیں اور رو رو کر کے وہ گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میدان عرفات کا جو وقوف ہوتا ہے وہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے اور یہ حج کا ایک بڑا اہم فریضہ ہے، وہیں پر انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن حاجیوں کے لیے مکروہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ 9 تاریخ کو میدان عرفات جائے گا اور بہت زیادہ عبادت و ریاضت و مشقت برداشت کرے گا۔ اگر روزہ رکھے گا تو اس کا جسم کمزور ہو جائے گا، لہذا تواضع، رونے گڑگڑانے میں اسے دشواری ہوگی۔ اس لیے حاجی کو 9 تاریخ کا روزہ رکھنا جو حج کرنے کے لیے گیا ہے اس کے لیے مکروہ ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ حجابات اٹھ گئے اور اللہ کے بندوں کو میدان عرفات میں روتے گڑگڑاتے ہوئے دیکھا، بیتاب ہوئے، چھت سے اتر کر کے نیچے آئے اور اپنے والدہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا، ماں اب مجھے بہتر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانے کی اجازت دیجیے۔ بہت بوڑھی تھی، انہیں ان کی خدمت کی شدید ضرورت تھی، لیکن ظاہر ہے حسن حسینی سادات کا گھرانہ تھا، انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ مستقبل میں میرا بچہ دین کی خدمات کس طرح انجام دے گا، اس لیے اپنی آرام کو اپنے بچے کے تعلیم پر قربان کرتے ہوئے اور انہیں اجازت مرامت فرما دی۔ 18 سال سے لے کر، بہت شارٹ لفظوں میں، 18 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر تک بڑے بڑے علماء، مشائخ، بزرگان دین، مشائخ طریقت، صاحبان روحانیت کے یہاں آپ نے درسگاہ میں شامل ہو کر
تمام علوم مروجہ میں ایک کمال پیدا کر لیا۔ ولایت کے لیے علم پہلا زینہ ہوتا ہے، بغیر علم کے ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ شیطان کے بارے میں مشہور ہے کہ روزانہ سمندر کے سطح پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے ذریات کو جمع کرتا ہے۔ آج تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، وہ سب سے پوچھتا ہے۔ طرح طرح کے گناہ جو شیاطین نے انسانوں سے کرایا ہوتا تھا اس کے پاس بیان کرتے ہیں، وہ سب سنتا رہتا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، ایک شیطان، وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کہا فلاں شخص مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اسے راستے سے روک کر اور اسے کھیل اور کود میں لگا دیا تاکہ وہ علم حاصل نہ کر سکے۔ شیطان مارے خوشی کے اٹھ کے اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے، شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں شخص اور فلاں کی بیوی میں جھگڑا کرا کر کے اس میں طلاق دلوا دیا، اس کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے۔ اس کی ساری ضروریت پوچھتی ہے کہ فلاں نے زنا کروایا، فلاں نے چوری کروایا، فلاں نے ڈاکہ ڈلوایا، فلاں نے قتل کروایا، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، مگر تم نے ان کو سینے سے نہیں لگایا۔ اور ایک طالب علم کو اس نے مدرسہ جانے سے روک دیا، وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو آپ نے سینے سے لگا کے چمٹا لیا۔ تو شیطان ابلیس کہتا ہے تم فرق سمجھنا چاہتے ہو، چلو میرے ساتھ۔ ایک ایسے عابد و زاہد کے پاس پہنچا جو بالکل جاہل تھا، کوئی علم نہیں تھا، مگر دن رات عبادت کیا کرتا تھا۔ شیطان اپنی ضروریت کے ساتھ پہنچا، اس عابد سے کہا اللہ تمہاری عبادت سے خوش ہو گیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، میں جبریل ہوں، اس نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں ہم معراج کرا دیں، تاکہ ہم تمہیں معراج کرا دیں۔ جاہل عابد تھا، ظاہر ہے اس نے سمجھا اتنا بڑا اللہ نے میری عبادت کو قبول کر لیا کہ مجھے معراج میں اس نے بلایا۔ اس کو گدھے پر سوار کیا کہ آنکھ بند کرو، اور شہر سے باہر لے گیا، اور جہاں پر سارا پیخانہ ڈالا جاتا تھا نا، لے جا کر اس میں ڈھکیل دیا اور کہا یہ ہے معراج میں۔ پھر ایک عالم کے پاس پہنچا، وہ عالم اپنے وقت کے بہترین عالم تھے، شاندار عابد تھے، زاہد تھے، صاحب طریقت تھے، صاحب قلب تھے۔ ان کے بعد جب یہ پہنچا، ان سے بھی یہی کہا اس نے کہ بھئی اللہ آپ کی عبادت سے خوش ہو گیا، آپ کی تعلیم سے خوش ہو گیا، آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں معراج کرا دیں۔ وہ عالم فرماتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ۔ کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ معراج سے میرے پیغمبر کی خصوصیت ہے؟ حضرت آدم سے لے کر کے آج تک کسی نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے پروردگار عالم کو نہیں دیکھا، یہ صرف میرے سرکار کا معجزہ تھا، کیسے میرے پاس آ گیا؟ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، لاہور پڑھتی وہاں سے غیر وقادر دیکھو عالم کس طرح اپنے ایمان کو بچاتا ہے اور کس طرح وہ دوسروں کے ایمان کی سلامتی دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص علم دین کے تعلیم سے روک دیتا ہے اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ عالم بنے گا نہیں، امر بالمعروف کرے گا نہیں، گناہوں سے لوگوں کو بچائے گا نہیں، خود بھی گناہ میں ملوث ہوگا، دوسروں کو گناہ میں ملوث ہوتا ہوا دیکھے گا۔ اس لیے ولایت کا پہلا زینہ علم ہی ہے۔ 18 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک بڑے بڑے اکابر علماء، مشائخ، بزرگان دین کی بارگاہ میں رہ کر تمام علوم مروجہ میں کمال پیدا کر لیا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کتنے بڑے عالم تھے وہ، ان کے علم کا جواب نہیں تھا اس وقت ان کے زمانے میں۔ ایک شخص نے قسم کھا لیا تھا، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جسے دنیا میں کوئی بھی شخص نہ کر رہا ہو تو بیوی کو 3 طلاق ہے۔ اس کے قسم کو آپ سمجھیے، قسم کیا کھایا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جسے دنیا میں کوئی شخص نہ کر رہا ہو تو بیوی پر 3 طلاق۔ غصے میں کہہ دیا اس نے، اب دارالفتہ کا چکر لگانے لگا، بتائیے طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تمام دارالفتہ نے یہی لکھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ جو تم عبادت کر رہے ہو وہ دنیا میں کوئی شخص عبادت نہیں کر رہا ہے، اس لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تمہاری بیوی پر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، بچ نہیں سکو گے۔ کئی دارالفتہ نے یہی جواب دیا۔ گھبرا کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے قسم بیان کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جواب سنیں، روح تازہ ہو جائے گا، روح آپ کی تازہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اس میں بہت معمولی چیز ہے، اس شخص سے کہہ دو وہ مکہ شریف چلا جائے، خانہ کعبہ کو تھوڑی دیر کے لیے خالی کرا لیا جائے اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں کر رہا۔ اتنے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء۔ ایک بار آپ اپنے مجلس میں بات و تقریر فرما رہے تھے، آدمی کی مقبولیت بڑھتی ہے، شہرت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے تو اس کے حاسدین بھی بے شمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے مجمع واعظ میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اولیاء، اقطاب، اغواث، افراد، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی کبھی کبھی تشریف لاتے تھے۔ خود میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محفل میں تشریف لاتے تھے کبھی کبھی۔ ان کی شہرت ہوئی، عزت بڑھی تو کچھ علماء مورخین نے لکھا ہے کہ 100 علماء نے ان کا امتحان لینے کے لیے آپس میں سوالات مرتب کیے کہ ان کے علم کو آزمایا جائے۔ بغداد شریف میں یہ 100 علماء پہنچے، مجلس بعد میں الگ الگ طور پر بیٹھ گئے کہ جب آپ کی تقریر شباب پہ پہنچے تو سوالات کیے جائے۔ آپ کی آیت کریمہ تھی، آپ تشریف لے گئے، ممبر پہ آپ بیٹھے۔ ممبر بیٹھنے کے بعد اللہ نے بہت اونچا مرتبہ عطا کیا تھا، غوثیت کبریٰ کے منزل پہ وہ فائز تھے۔ یہ کیا ہوتی ہے وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ غوثیت کبریٰ یہ ولایت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور تک آپ کے زمانے سے لے کر کوئی دوسرا غوث اکبر نہیں ہوا ہے۔ اپنے زمانے میں آپ غوثیت کبریٰ کے منزل پہ فائز ہوئے، اور یہ ابھی جو زمانہ چل رہا ہے یہ انہی کی غوثیت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ دیوان صالحین جو غار حرا میں لگتا ہے، جو بھی شخص ولی آپ کا نائب بن کر کے وہاں کام کرتا ہے وہ کام کرتا رہے گا نائب ہی بن کر، کیونکہ غوثیت کبریٰ آپ ہی کا منصب ہے، کسی دوسرے کو اب نہیں ملے گا۔ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو یہ غوثیت کبریٰ آپ سے منتقل ہو کر امام مہدی کی طرف پہنچ جائے گی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ مجلس بعد میں آپ پہنچے، خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد اپنی گردن جھکا کر مراقبہ کرنے لگے۔ اللہ کے ولیوں کا دل آئینہ ہوتا ہے۔ مراقبہ آپ نے کیا، اور جیسے ہی آپ نے مراقبہ کیا آپ کے سینے سے ایک تجلی نکلی، اور وہ 100 علماء جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ تجلی ان کے سینے میں جا کر کے سما گئی۔ جیسے یہ تجلی ان کے سینے میں سمائی، گریبانیں پھاڑ کر امامِ زمین پہ پٹک کر
اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منبر پہ پہنچ کر ان کے پاؤں پر سارے علماء نے اپنا سر رکھ دیا۔ ہاں ہو کہ محفل ہو گئی۔ پھر آپ اترے منبر سے، پھر ہر ایک عالم کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا، تب اسے قرار آیا، اسے سکون نصیب ہوا۔ پھر آپ نے خود ہی سارے 100 علماء کو فرمایا کہ تم نے یہ سوال پوچھنا چاہا تھا، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ 100 علماء کے سوالات بھی آپ نے بتا دیے اور ان کے جوابات بھی آپ نے مرحمت فرما دیے۔ بعد میں لوگوں نے علماء سے پوچھا کہ آپ کی کیفیت کیوں بدل گئی؟ فرمایا کہ چونکہ ہم اللہ کے ایک ولی کو جانچنے کے غرض سے گئے تھے، تو جیسے انہوں نے مراقبہ کیا، اس وقت ان کی جو تجلی نکل میرے سینے میں گئی تو اس میں سارے علم کو اس نے سلب کر لیا اور میں بالکل خالی اور جاہل ہو گیا۔ وہ تو کرم فرمایا غوث پاک نے کہ پھر منبر سے اترے اور ہم علماء کو سینے سے لگا کر ہمارے چھینے ہوئے علم کو واپس فرما دیا۔ بہت عظیم المرتبت ولی تھے۔ طویل سفر سے آپ باہر بغداد شریف آئے۔ آپ کا لقب محی الدین کیسے پڑا؟ راستے میں آپ نے دیکھا ایک مریض ہے، بہت لاغر، بہت کمزور، پڑا ہوا ہے راستے پر۔ سرکار غوث اعظم وہاں جیسے پہنچے، اس مریض نے سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام کے بعد سلام کا جواب دیا۔ وہ شخص کہتا ہے مریض و بیمار کہ مجھے اپنا ہاتھ لگا کر کے بٹھا دیجیے۔ جیسے آپ نے ہاتھ لگایا، وہ انتہائی خوبصورت اور بڑا تندرست و توانا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا عبد القادر جانتے ہو میں کون ہوں؟ تمہارے نانا کا دین اسلام ہوں۔ دین اتنا کمزور ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے دین اسلام کو قوت و طاقت بخش دی۔ آج سے تمہارا لقب محی الدین ہوگا، یعنی دین کو نئی زندگی دینے والے۔ آپ جب آگے بڑھے تو جو شخص بھی آپ کے سامنے آتا وہ یہی کہہ کر آپ کا استقبال کہتا، السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا محی الدین۔ اسی دن سے آپ کا یہ لقب پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ پروردگار عالم آپ کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ سب کو مستفیض فرمائے۔ دوشنبے کے دن 11ویں شریف کا نظر کیجئے، اپنے مقاصد کو اللہ کی بارگاہ میں ان کے واسطے سے پیش کیجئے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مانگو تو مجھے وسیلہ بنا لو۔ پروردگار عالم نے مجھے ایک ایسا رشتہ عطا فرمایا ہے جس میں قیامت تک سارے میرے مریدین کا نام ہے۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے عبد القادر تمہارے مرید کو اس وقت تک کہ میں روح نہیں قبض کراؤں گا جب تک کہ اسے توبے کی توفیق نہیں عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔